آئیں گی۔ آج کے دن ہمارے ہاں بہت سے لوگ آج کے دن کی مناسبت سے جمع ہوں گے اور مختلف قسم کے افعال سر انجام دیں گے۔ میرے دوستو، میں آج کے دن اس جشن آزادی پر میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جن لوگوں نے دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا۔ آج کے دن میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جن لوگوں نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی۔ آج کے دن میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جن لوگوں نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھی۔ آج کے دن میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جن لوگوں نے اسلامی تحفظ، اسلامی ثقافت کو بچانے کے لیے جدوجہد کی۔ میں آج کے دن ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جن کے نام کبھی شاہ ولی اللہ ہوا کرتے تھے، کبھی ان کی شکل شاہ عبدالعزیز کی شکل میں آ جاتی تھی، کبھی شاہ عبدالقادر اور سید احمد شہید بن کر کے نظر آتے تھے، کبھی شاہ اسماعیل شہید نظر آتے تھے، کبھی مجھے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نظر آتے تھے۔ آج میں ان شخصیات کا ذکر نہیں کروں گا، آج میں حاجی شریعت اللہ کا ذکر نہیں کروں گا، آج میں عبید اللہ سندھی کا بھی ذکر نہیں کروں گا، آج میں اور بھی شیخ الہند محمود الحسن کا بھی ذکر نہیں کروں گا، وہ اسیر مالٹا کا ذکر بھی نہیں کروں گا، وہ جیل کے اندر رہنے والی صعوبتیں، مشکلیں جو انہوں نے برداشت کی، ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ بہت ساری تحریکیں وجود میں آئی جس نے تشکیل پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن لوگوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد رکھی، جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، میں ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، میرا مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن لوگوں نے انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھائے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ شکست کے بعد انگریز کے ظلم و ستم کا بھی ذکر نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کی گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ انگریز نے جن کے ہاتھ کٹوائے، میں ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ انگریز نے جن کے گھر جلا دیے، میں ان لوگوں کی بھی بات یہاں نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، جن کی زبانیں کٹوا دی گئی، میرے دوستو، میں ان لوگوں کا بھی یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ جن کو تیل کے کڑھاؤ میں پکا دیا، میں ان گاؤں کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ جن پورے کے پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی، میرے دوستو، میں ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا، چاروں طرف سے پتھر برسے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جن کی زمینیں چھین لی گئی، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جن کی جائیدادیں چھین لی گئی، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جو اپنے ہی گھروں کے اندر نوکر بن کے رہتے تھے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، جب قائد اعظم نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان بنے گا، ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان کے نعرہ لگانے والے ان نوجوانوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، علی گڑھ کے ان نوجوانوں کا ذکر نہیں کروں گا جو اپنی پیشانی پہ کفن باندھ کر کے پاکستان کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جو جلوس میں نکلتے تھے، زخمی ہو کر کے گھر کو لوٹتے تھے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جو اپنی زمینیں اپنے ملازموں کو دیتے ہوئے، اپنے ملازموں کے ہاتھوں میں بکتے ہوئے نظر آتے تھے، میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جو ہندوؤں کے تشدد کا شکار تھے، میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جنہوں نے قائد اعظم کی رفاقت کے اندر، پاکستان کی تحریک کے اندر اپنا کردار ادا کیا، میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر کے، قائد اعظم نے ایک نعرہ لگایا کہ آج پاکستان بن چکا ہے۔ 27 رمضان کا دن تھا، 14 اگست کا دن تھا، میرے دوستوں، رات کو اعلان ہوا کہ پاکستان کا اعلان ہو چکا۔ لوگ خوشیوں کے ترانے بجا رہے تھے۔ انہی خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہاتھوں میں کرپان اٹھائے، بندوقیں اٹھائے، میدان میں نکل رہے تھے۔ کچھ گنڈے نکل آئے تھے گھروں کو آگ لگانے کے لیے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جنہوں نے پاکستان بننے کا اعلان سننا تھا، لا الہ الا اللہ کا مقصد پورا ہوتا نظر آیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مکان چھوڑ دیا، اپنے جانور چھوڑ دیے، اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیا، ہزاروں سال پرانی زمین کو چھوڑ دیا، وہ دھرتی جس پر 1200 سال ہم حکمران
حکمرانی کرتے رہے، اس دھرتی کو چھوڑ کر نکل پڑے، میں ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا جو جب نکلے گھروں سے جن کا مال متا لٹ گیا، بے آسرا ہو گئے، جو اپنے تن پہ کپڑا نہیں تھا، پاکستان کی خوشی کے اندر ہندوستان کو چھوڑ کے نکل آئے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں اس گاڑی کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جو کہ ہندوستان سے تو چلتی ہے، اس کے اندر 30,000 مسلمان سوار ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان لاہور کے بارڈر پر رکتی ہے اس کے اندر سے 25 افراد زندہ بچتے ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، پورے اس بنگیشتر گاؤں جس کے اندر 20,000 مسلمانوں کی آبادی تھی، ایک ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں اس لوگوں کا بھی اس گاؤں کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جسے لوگ لدھیانہ کہتے ہیں، جس کے اندر 30,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، سارے کے سارے مسلمانوں کو آگ لگا دی گئی۔ میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں، ان 30 لاکھ مسلمانوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں جن کو قتل کر کے ہندوؤں نے گو ماترا کا بدلہ لیا، میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں، ان 60,000 بچوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں جن کو ماؤں کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا، میرے دوستوں، ان لٹتی ہزاروں بہنوں کے ذکر نہیں کرتا ہوں جن کی عزتیں تار تار کی گئی، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جن کو مسجدوں کے اندر بے آبرو کیا، میں ان بہنوں کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جو اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کنویں میں کودتی نظر آتی ہے، کبھی دریاؤں میں کودتی نظر آتی ہے، میرے دوستوں، میں آج ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جنہوں نے مسجد کے اندر صف بنی ہوئی صف کے اندر اپنی گردنیں کٹوائی، میرے دوستوں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ وہ ایک گاڑی جو کسی شہر سے چلتی ہے، جب لاہور پہنچتی ہے، اس گاڑی کے اندر صرف انسانوں کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں ان لاشوں کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں جو ہمیں گڑھوں میں نظر آتی ہیں، جو ہمیں بے گور و کفن پڑی ہوئی نظر آتی ہے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میں اس خون کے دریا کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جس کو ہم کئی سالوں تک دیکھتے آئے، میں اس بہتے چناب کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جس کے اندر کئی سال تک ہم لاشیں نکالتے رہے، میں اس راوی کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں جس کا پانی لہو کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ میرے دوستوں، اس تشکیل پاکستان میں قربان ہونے والی ان بہنوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں جو زخمی پڑی ہے، جسم کٹا ہوا ہے، پیٹ چاک ہے، آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، جسم لہو میں لت پت ہے، آخری سانسیں گن رہی ہے۔ ایک جوان جاتا ہے، بہن میں تجھے بچانے آیا ہوں، بہن کے منہ سے سوال نکلتا ہے، کیا پاکستان بن گیا ہے؟ وہ کہتا ہاں ہاں بہن، پاکستان بن گیا ہے۔ وہ کہتی ہے جاؤ یہ میرا آنچل لے جاؤ، پاکستان کے کسی دیوار پہ لٹکا دینا، پاکستان کے کسی درخت پہ لٹکا دینا، اور کہہ دینا کہ اے پیارے وطن، تیری خاطر ایک بہن نے اپنی عصمت قربان کر دی، تیری خاطر ایک بیٹی نے اپنی جان قربان کر دی۔ میرے دوستوں، میں اس باپ کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں جس کے سامنے اس کی 4 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی اور وہ اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا۔ آج خوابوں کے اندر اس کی بیٹی اس کا گریبان پکڑتی ہے، وہ لاہور کی سڑکوں پہ دیوانہ پھرتا نظر آتا ہے، میں اس شخص کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں اس ماں کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں جس کے سامنے اس کی بیٹی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگاتی ہے۔ اس کی ماں لاہور کی سڑکوں پر نی فاطمہ بوہا کھول، نی فاطمہ بوہا کھول کا نعرہ لگاتی ہے، فاطمہ دروازہ کھول دے، فاطمہ دروازہ کھول دے، اس ماں کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں یہاں پر ان ہزاروں بہنوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں جن کے گلے ان کے بھائیوں نے عزتیں بچانے کے لیے دبائے، میں ان باپ کا ذکر نہیں کرتا ہوں جو اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے مڑوڑ رہے ہیں، کئی ہندو ان کی عزتیں نہ لوٹ لیں۔ میرے دوستوں، میں ان 30 لاکھ مسلمان بچیوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں جن کو ہندوؤں نے زبردستی اپنے گھروں میں رکھا۔ میرے دوستوں، میں ان مسلمان بچیوں کے جذبات کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں جنہوں کو ہندوؤں نے گرفتار کیا اور اپنی گھروں میں رکھ لیا بغیر نکاح کے۔ آج میں ان مسلمان بہنوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں کسی کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں، اس تاریخ میں پڑی ہوئی لاشوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ مجھے لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں پر میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا، مجھے خون کے دریا بھی نظر آتے ہیں، میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا، مجھے آسمان سے برستی ہوئی بلائیں نظر آتی ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ ہر شخص اس کے اندر، پاکستان کے ایک ایک اینٹ کے اندر موجود ایک ایک شخص کی لاش نظر آتی ہے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں ان سے سوال نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ہاں، مجھے آج کے زمانے سے سوال ہے،
مجھے سوال ہے ان لوگوں سے، میں ان لوگوں کا ذکر کرنے آیا ہوں جن لوگوں نے ان لاشوں کے اندر، وہ بہتی ہوئی لاشیں جو وہاں سے ذبح ہوتے گاڑیوں کے اندر آئے، ان گاڑیوں سے، ان لاشوں سے انگوٹھے لگوا کر کے جنہوں نے کلیم بنا لیے، ان کلیموں کو رشوتوں میں بیچا، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ آج کیا ہوا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے لاشوں کے اوپر انگوٹھے لگوا کر کے زمینیں ہڑپ لی؟ میرے دوستوں، میں ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں جنہوں نے اس پاک وطن کی پاکی کو ناپاک کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستوں، میں ان لوگوں کی بات یہاں کرنے آیا ہوں جن لوگوں نے اس پاک وطن کو حاصل کر کے اس کے تمام مقاصد کو پامال کر دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا۔ میرے دوستوں، میں ان لوگوں سے یہاں سوال کرنے آیا ہوں جن لوگوں نے اس ملک کو تو حاصل کر لیا، اس وطن کو تو اپنا لیا، اس وطن کو کہہ تو دیا پاکستان بن گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بھول گئے۔ میرے دوستوں، آج وقت ہے ہم اس پل کو سوچیں جب ہزاروں لوگ ذبح ہوتے یہاں پر آئے، ان سے جب سوال کیا جائے کیوں ذبح ہوتے ہو، ایک جواب دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پاکستان کے مطلب کیا کا نعرہ لگائے آپ کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ ذرا تصور میں کے لاؤ، ان نوجوانوں کو لاؤ جن کو چاروں طرف سے پتھر برستے تھے، جن کے اوپر ہندو کرپان اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے، جن کے اوپر پاکستان کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ نعرہ لگاتے ہوں گے، سروں پہ کفن باندھ کر نعرہ لگاتے ہوں گے پاکستان کا مطلب کیا، کس جذبے سے وہ جواب دیتے ہوں گے، ذرا ایک درہمے کے لیے وہ تصور تو کریں، ان نوجوانوں کا تصور کریں جن کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر حکم دیا ہے تم نہیں لگاؤ گے پاکستان کا نعرہ، مگر وہ پاکستان کا نعرہ۔ آج ہم ان کے ماننے والے، آج ہمیں وہ آزاد وطن تو دے گئے، مگر ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہماری زبان تھکتی۔ ذرا بآواز بلند کہہ تو دے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا تصور میں ان نوجوانوں کو لا کر کے کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا ان بہتی ہوئی لاشوں کو لا کر کے کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان بہنوں کو خراج تحسین پیش کر کے کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جنہوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دی اس وطن کی خاطر، ان کو ذرا تصور میں لا کے تو کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے دوستو، مجھے آج بھی پاکستان کی تاریخ کے وہ پنے یاد آتے ہیں جن پنوں کے اندر انگریز نے پوری چاروں طرف سے گھیرا دیا ہوا ہے۔ یہ کوئٹہ ہے، یہ ریزیڈنسی ہے، اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی مسلم نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی پاکستان کا نام لینے والا نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، باہر ایک ہجوم ہے، اس ہجوم سے پہلے اس ریزیڈنسی کی دیوار کے اوپر انگریزوں کا سخت پہرا ہے، بڑے بڑے نوجوان وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے جیدار مضبوط اوصاف کے مالک وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے بہادر وہاں پر موجود ہیں، مگر سب کے سب خاموش کھڑے ہیں کہ اس ریزیڈنسی سے برطانیہ کا جھنڈا اتار کر پاکستان کا جھنڈا لگائے، کون لگائے؟ اس کام کے لیے سب پریشان کھڑے ہیں۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس فاطمہ نامی لڑکی کو جو فرسٹ ایئر کی طالب علم ہے، جو علی گڑھ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی اچانک ہی دیوار ٹوٹتی ہے، انگریز اس کے پیچھے ہیں، اس کے اندر وہ جذبہ تھا، آؤ دیکھو اس پاکستانی بچی کی محبت جس نے پاکستان کی محبت کے اندر انگریز کی گولیوں کی رفتار سے بھی تیز توڑی، اب ریزیڈنسی کی عمارت پہ چڑھی، عمارت کے اوپر چڑھ کر کے پاکستان کا برطانیہ کا جھنڈا اتار کر پاکستان کا جھنڈا لگاتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، آج وہ شہید ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم نے اسی دن کے لیے لہو بہایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے لہو بہایا تھا؟ کیا یہ وہی پاک وطن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ؟ کیا یہ وہی پاک لوگ ہیں جن کے سامنے اس وطن کے اندر گندگی نظر آتی ہے؟ یہ وہی پاک لوگ ہیں جن کے اندر پاکی نظر نہیں آتی؟ کیا یہ وہی پاک لوگ ہیں جن کے لیے قربانیاں دی؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں کے خاطر خون بہایا؟ کیا ہم لوگ وہی ہیں؟ کیا ان کے مقصد کو ہم نے آج تک زندہ رکھا ہوا؟ میرا دوستوں، میرا سوال ہے، ان نوجوانوں سے سوال ہے جن کو ایک تقلید کے طور پر پیش کیا۔ میرے دوستوں، میرا سوال ان نوجوانوں سے ہے
جن کو قائد اعظم کبھی کہا کرتے تھے مجھے نوجوانوں پہ فخر ہے. میرے دوستو کبھی علامہ اقبال کہا کرتے تھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کون. میرے دوستو میرا سوال ان جوانوں سے ہے کیا تمہاری خاطر تمہیں اس آزاد وطن کے لیے اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ تم اس پاک وطن کے اندر آ کر اس پاک وطن کو گرد آلود کرو, اس پاک وطن کے مقاصد کو توڑ دو, اس پاک وطن کی تہذیب کو پامال کر دو, اس پاک وطن کی ایک ایک اینٹ کے جس کے اندر شہیدوں نے اپنے لہو سے سجایا ہے, شہیدوں نے اپنا لہو دیا ہے, اس کے ایک ایک ذرے کے اندر شہیدوں کا لہو موجود ہے. کیا یہ وطن اسی لیے تمہیں دیا گیا؟ کیا ان سارے ہزاروں نوجوانوں نے اسی لیے قربانیاں دی؟ کیا اس وطن کے خاطر جن بہنوں نے اپنی عصمتیں تار کی, ان نوجوان جو ان معصوم بچے جنہوں نے اس دنیا کے اندر سانس بھی نہیں لیا ان کو ماؤں کے پیٹ چاٹ کر کے نکالا, کیا اسی لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی کہ ہم یہاں پر آ کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بھول جائیں, ہم لا الہ الا اللہ کے اس عظیم رشتے کو بھول جائیں؟ کیا پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا وہ بنیادی مقصد تھا جس کو حکیم سعید جب سکول جایا کرتے تھے اس سے ہندو لوگ سوال کیا کرتے تھے اور تم پاکستان تو کہتے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان تو تم کہتے ہو, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو حکیم سعید پریشان ہو جاتا ہے, پریشان ہو کر گھر آتا ہے, رات کو سو جاتا ہے, نوجوان ہے ابھی سکول میں پڑھ رہا ہے, سوتا ہے پریشان ہے, یا اللہ ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, مگر یہاں کیا ہے یا اللہ یہاں کیا ہے؟ ہندو سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, ہم کیا جواب دیں؟ اس پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ رات کو سو جاتا ہے, خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے, حضور کہتے ہیں تم کہتے کیوں نہیں ہو کہ لا الہ الا اللہ؟ میرے دوستو یہ وطن عظیم قربانیوں سے بنا, ایسے نہیں بن گیا. اس وطن کی خاطر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی. آج انجمن فروغ اردو کا مقصد یہی ہے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ان شہداء کو یاد کیا جائے. 70 لاکھ وہ شہداء تھے جو اخباروں کی شہ سرخی کے اندر بنے. اس کے علاوہ گمنام لاکھوں شہداء جن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. میرے دوستو ہم سب کو یاد تو کرتے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نصاب کی کتابوں میں بس اتنا لکھ دیا کہ جب پاکستان کا نعرہ لگا پھر اس کے بعد خون کی ہولی کھیلی گئی. کیا یہی اسی لیے وطن بنا کہ ہم ان شہداء کو بھول جائیں؟ آج ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہمارے حکمران, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک لبرل پاکستان چاہتے تھے, ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے, میرے دوستو ان کو چاہیے ذرا قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں. کہا کرتے تھے قائد اعظم میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے محمد عربی نے دیا, جو ہمیں قانون عطا کرنے والے محمد عربی نے دیا. ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے اصلی اصولوں پر رکھیں. میرے دوستو انجمن فروغ اردو کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو یاد دلانا کہ انہیں کس مقصد کے لیے قربانیاں دی. انجمن فروغ اردو کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو ذرا خواب غفلت سے بیدار کرنا کہ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, اس وطن کو سنبھالو. میرے کارواں ہم تھے, روئے کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں ہیں, اصل داستاں تم ہو. میرے دوستو اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں, ان شہیدوں کو خراج پیش کریں اور ان شہیدوں کے مقصد کو زندہ رکھتے ہوئے اس پاک وطن کو پاک بنائیں, پر امن بنا کر کے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاک وطن کو ہمیشہ کے لیے انہی شہیدوں کے مقصد کے مطابق زندہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان شہیدوں کے سامنے ہم سرخرو ہوں. میرے دوستو اگر اسی طرح سے گنگا بہتی رہی تو پھر وقت آئے گا لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے, ہماری اولادیں ہم سے کہیں گی کہ کیا اسی لیے ہمیں پیدا کیا, اس بدبودار فضا کے اندر, اس گرد آلود فضا کے لیے ہمیں پیدا کیا. میرے دوستو اب بھی وقت ہے, ذرا ٹھہریے, سوچئے کہ ہم کس جگہ پہ جائیں. یہی میرا آپ سے سوال ہے, ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا ہم پاکستان سے اس کی محبت کا حق ادا کریں. ایک گزارش ہے, اپنے حصے کا کام کرتے جائیں, دوسروں کا احساس کریں, یہ وطن خود ہی صاف ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.